علیکم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ اسلامیات کے بارے میں ہے۔ پہلا باب ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا پہلا سبق ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اس میں ہم قرآن پاک کا تعارف پڑھیں گے اور ان کی قرآن پاک کیسے نازل ہوا اور اس کی تدوین کیسے کی گئی، کتاب کی صورت میں کیسے اس کو جمع کیا گیا اور اس کی حفاظت کیسے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس کے ہمارے پاس کیا جو ہے وہ SLOs ہوں گے کہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہم جان سکیں، قرآن مجید کی جمع اور تدوین کے مراحل کے بارے میں جان سکیں، قرآن مجید کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، قرآن مجید کی عالمگیریت کو سمجھ سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی تدوین کے طریقہ کار کا جائزہ لے سکیں۔ چلیں ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ لفظ قرآن قرأت سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اب آپ کو یہ MCQs بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ قرآن کا ماخذ کیا ہے، لفظ قرآن کا ماخذ کیا ہے۔ تو آپ لکھیں گے کہ لفظ قرآن قرأت سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آپ کو اس میں سے یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ قرآن پاک کس طرح سے ایک محفوظ کتاب ہے، تو آپ لکھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی اور نبی ہی نہیں آئے گا، کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، تو پھر کس طرح سے کوئی اور کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو یقیناً ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو چونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، عالمگیریت ہے اس میں، تو قرآن پاک جو ان پر نازل ہوئی ہے جس میں اسلامی قوانین اور ضوابط ہیں، جس میں اسلام کے اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کتاب بھی پوری دنیا کے ہی لیے رہنما اور ہدایت ہوگی۔ جمع اور تدوین قرآن پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اہل عرب کا حافظہ جو تھا وہ بہت شاندار تھا، بہترین حافظہ تھا، تو وہ تو کئی طویل نظمیں، 100 اشعار کی نظمیں جو ہے وہ ان کو زبانی یاد ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھروں کی سیلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈی پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا، کیونکہ جیسے ہی کوئی قرآن آیت نازل ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب موجود صحابہ کرام کو جو ہے وہ لکھوا دیتے ہوتے تھے یا پھر زبانی یاد کروا دیتے تھے۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ سے اس میں سے یہ بھی MCQs بھی آ سکتا ہے کہ کس جنگ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے، یا جنگ یمامہ میں کیوں قرآن پاک کی ضرورت جو ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں اس کو ترتیب دینے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ تو آپ لکھیں کہ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے، یا یہ کہ چونکہ اس وقت بہت حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیا جائے تحریری طور پر، کہ کہیں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ
کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا، کیونکہ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کاتب وحی تھے، یعنی کہ وحی کی کتابت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو بھی آیات نازل ہوتی تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہی ان کے پاس زیادہ تر موجود ہوتے تھے، تو انہی کو وہ لکھوایا کرتے تھے۔ تو زیادہ تر قرآنی آیات جو ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ہی تحریر کی تھیں، تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی انہی کو ہی یہ جو ہے فریضہ سونپا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ اس میں آپ کو یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے یا MCQs آ سکتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یعنی کہ کس صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ کاتب وحی کا یا قرآن پاک کی تدوین کا فریضہ جو ہے وہ سونپا گیا، تو آپ بتائیں گے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کیوں سونپا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کہتے ہیں کتاب، یعنی کہ ایک مقدس صحیفہ کتاب کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، تو یہ ان کی شہادت حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ جو نسخہ تھا قرآن پاک کا یہ ان کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑی سی یہاں پر ایک چیز ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جامع القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک قرأت پر جو ہے وہ مسلمانوں کو جمع کیا۔ اب اس دور میں قرأتوں اور لہجوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر بھی پھیل چکا تھا، روم میں، ایران میں اور مختلف جو قریبی ریاستیں تھیں، ایون افریقہ میں بھی اسلام جو ہے وہ پھیل چکا تھا۔ یورپ کے کچھ ممالک میں اسپین وغیرہ تک بھی اسلام پہنچ چکا تھا، ادھر برصغیر میں افغانستان تک اسلام پہنچ چکا تھا، تو اس لیے یہ ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ ان لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی تو ان کا لہجہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ نہیں تھا، تو اس لیے کہ مختلف لہجوں میں اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، مختلف قرأت کے ساتھ اگر پڑھا جائے گا تو ان کے الفاظ کے مفہوم میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن پاک کا نسخہ موجود تھا اس کی مختلف کاپیز کی، مختلف کے نسخے تیار کیے، اور پھر ہر صوبے کے گورنر کو ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے صوبوں میں جو ہے وہ اس کی مزید اس کی کاپیز کر کے لوگوں میں تقسیم کریں، تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔